آیت نمبر 113۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون۔ جیسا کہ کل آپ کے سامنے ایک اشکال کا جواب عرض کیا تھا کہ لوگوں کو جب کہا جائے کہ آپ اپنا حلیہ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق بنا لیں، شرع مبارکہ کی طرف آ جائیں، اس پر عمل شروع کر دیں، تو آگے سے یوں گویا ہوتے ہیں کہ ابھی باطن صاف نہیں ہے، وہ صاف ہو جائے تو پھر ظاہر صاف کریں گے۔ تو اس ضمن میں چند ایک باتیں عرض کی تھیں، اور یہ ذہن میں رہے ہر ایک شے کی خاص حیت ہوتی ہے، ہر ایک چیز کی خاص حیت ہوتی ہے، اس کی شکل و صورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے آم ہے نا، آم سے آپ اگر جوس لینا چاہتے ہیں تو آم سے آم کا نکلے گا، ہے یا نہیں؟ آم سے کبھی بھی مالٹے کا کنو کا جوس نہیں نکلے گا، آم سے آم کا شربت نکلے گا، مالٹے سے مالٹے کا شربت نکلے گا۔ جی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت جاریہ ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت کا اظہار کرنا چاہے تو وہ تربوز سے بھی آم کے جو ہے نا وہ رس نکال سکتا ہے، جی، کنو سے بھی آم کا رس نکال سکتا ہے۔ وہ خالق اور مالک کی عظمت اور شان ہے اس کی، وہ جیسے چاہے کر دے، لیکن عادت جاریہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہی ہے۔ کیکر کو آم نہیں لگتے ہیں جی، شیشم کو کنو نہیں لگتے، کینو کو نیبو نہیں لگتے، لیمو نہیں لگتے۔ تو اس طرح کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شے کی جو خاص حیت رکھی ہے نا جی، اگر یہی ہو کہ روز روز جو ہے نا وہ ذائقے ان کے بدلتے رہیں تو لوگ تو پھر کوئی چیز لے ہی نہ پائیں باہر ریڑھی والوں سے، یعنی منڈی سے لے ہی نہ پائیں۔ ظاہری بات شکل کسی اور شے کی ہو، اندر کوئی شے اور ہو تو وہ کیسے لیں گے؟ اور جب کاٹ کر دیں گے تو وہ کاٹ کے دے گا تو کتنا دے گا لوگوں کو کاٹ کے؟ وہ تو پوری ریڈی اس کی کاٹ کے رکھ دیں گے لینے والے، مجھے تو فلاں چیز چاہیے تھی، مجھے فلاں چیز چاہیے تھی، تو اس لیے پہچان مشکل ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت جاریہ جو ہے وہ یہی ہے کہ خاص حیت اور خاص شکل و صورت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی شے کی بنائی ہے اس سے وہی چیز ہی حاصل ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی شے حاصل ہوتی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو بطور نمونہ کے بنا دیا ہے۔ کیا بنا دیا ہے؟ بطور نمونہ کے بنا دیا ہے، ہیں جی، نمونہ یعنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ جو ہے، اب جو بھی بندہ یہ چاہتا ہے بارگاہ عز و جل میں مقبول ہو جاؤں تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نمونہ تمہارے سامنے ہے میرے حبیب کا۔ آپ جاتے ہیں نا دکان پہ، سنار کے پاس جاتے ہیں، جا کر کے دکھاتے ہیں کہ ایسا بنا کے دو، درزی کے پاس جاتے ہیں اسے کہتے ہیں ایسے کپڑے سلائی کر کے دو، نمونہ دکھاتے ہیں اسے، ہیں تو اگر وہ نمونے کے مطابق بنائے گا تو آپ لیں گے، نمونے کے مطابق نہیں ہے تو آپ کب قبول کریں گے اس کو؟ آپ پیسے بھی نہیں دیں گے اس کو، ہے یا نہیں ایسا؟ الٹا آپ اس سے پیسے مانگیں گے، آپ نے میرے کپڑے خراب کر دیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایک حیت بنائی ہے بندے کی، جی، اور رب تبارک و تعالیٰ نے اس حیات میں جو پسند فرمایا ہے نا بندہ مومن کے لیے، وہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیوں کو پسند فرمایا ہے۔ جی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت جاریہ ہے، سنت جاریہ ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ قبول اسے ہی فرماتا ہے جو حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیے میں آئے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرمایا کہ تم اگر چاہتے ہو اللہ کو محبوب بناؤ تو فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، میری پیروی کرو۔ اور پیروی میں الفاظ پتہ کیا ہے؟ یہاں اطاعت کے لفظ نہیں آئے، اطاعت کا لفظ آتا تو کہا بھی جو میں کہہ رہا ہوں وہ مانتے جاؤ، نہ، یہاں اتباع کا لفظ آیا۔ اتباع کہتے ہیں، اتباع تبعن سے بنا ہے، اور تبعن کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ،
جیسے اگلا بندہ جہاں سے قدم اٹھا رہا ہے نا وہیں پچھلا قدم رکھ دے، جہاں سے اگلا بندہ قدم اٹھا رہا ہے وہیں سے پچھلا اسی جگہ اپنا قدم پچھلا اسی جگہ رکھ دے، اسے کہتے ہیں تبعن، اسے کہتے ہیں اتباع۔ یعنی رب تبارک و تعالی نے فرمایا جو کچھ بھی میرا حبیب کر رہا ہے، جو کچھ بھی میرے حبیب کا حلیہ مبارکہ ہے، فرمایا کہ میرے حبیب کے کہے بغیر تم ویسا ہی اپنا لو، تو رب تبارک و تعالی نے فرمایا میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا، کیونکہ وہ نمونہ جو میرے حبیب کریم علیہ السلام کی ذات ہے تم نے وہی اختیار کیا ہوگا، وہ حلیہ جو میرے حبیب کریم علیہ السلام کا ہے جو مجھے پیارا لگتا ہے، میں تم نے وہی اختیار کیا ہوگا تو تم بھی مجھے پیارے لگو گے۔ جیسے میں ایک حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں کہ جس بندے کا نام محمد یا احمد ہوگا قیامت والے دن خلاق کائنات کی طرف سے یہ اعلان ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام کو کہ حبیب آپ جنت چلے جائیں، ہیں جی، تو جتنے محمد نام کے لوگوں کو سارے کھڑے ہو جائیں گے، سارے کھڑے ہو جائیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رب تعالیٰ فرمایا کہ تمہیں کیا ہوا، تم کیوں کھڑے ہو؟ میں نے تو اپنے حبیب کو کہا ہے۔ وہ کہیں گے مولا لفظ محمد آیا تو ہمارا نام بھی محمد ہے، ہمارا نام بھی محمد ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تم اکیلے نہ جاؤ جنت میں، جنہوں نے تمہارا نام رکھا تھا تمہارے والدین انہیں بھی ساتھ لے جاؤ جنت میں۔ اکیلی نام کی مشاکلت آ گئی ہے، اتنا بڑا کرم ہو رہا ہے کہ نام رکھنے والا بھی اور یہ بھی دونوں جنت جا رہے ہیں، تو بتائیں تو باقی حلیہ بھی آقا علیہ السلام والا اپنا لے، آقا علیہ السلام کی شریعت کے مطابق اپنا ظاہر سنوار لے، تو وہ وقت دور نہیں ہے۔ آم کے حلیے کو دیکھیں تو اندر آم کا ہی ذائقہ نکلتا ہے، آم کا ہی رس نکلتا ہے، کنو کو دیکھیں تو اس کے اندر سے وہی اس کا رس نکلتا ہے، تو ممکن ہے آپ حلیہ بنا لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اندر سے رس بھی وہی پیدا کر دے خلاص والا، کہ نہیں سمجھ آیا؟ ہاں، اس لیے یہ بہت ضروری ہے ظاہر کو باطن کو سنوارنا اور آخرت کی یعنی ظاہر کی طرف توجہ نہ دینا، یہ بھی ایک حماقت کی دلیل ہے۔ یعنی بندہ کہے یار میں باطن کی طرف توجہ دے رہا ہوں اس لیے ظاہر جو ہے اپنا وہ میں مسلمانوں والا نہیں بنا پا رہا ہوں، تو بھائی ظاہر جو ہے اگر آپ خود ایک تو نا کوئی بندہ آ کے جناب اس طرح پھر کے چلا جائے وہ ایک الگ بات ہے، خود بندہ جو ہے وہ حلیہ نہیں اپنانا چاہ رہا تو کہے جی اندر میں صاف کر رہا ہوں، تو یہ اس کی خام خیالی ہے، اس کو خیالی پلاؤ کہہ لیں، اس کی بھول پن کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں اس کو، یہ حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مطلب اندر سنوارنے کی کوشش کر رہا ہے تو باہر تو شریعت کا نور آنا چاہیے، پھر جی اندر سنوارنے سے زیادہ جو ہے نا وہ آسان تو وہ باہر کو سنوارنا تھا، جو آسان کام اس سے نہیں ہو رہا تو مشکل کام کب کر پائے گا وہ؟ تو اس لیے بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے جو وسوسے ہیں یہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں ان کی طرف بالکل توجہ نہ دے، اپنی جو نمونہ ہے جو میرے آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ ہے، آقا علیہ السلام کی زندگی مبارکہ ہے، اس کی طرح اپنے آپ کو بنا لے، خلاق کائنات دل کی طرف بھی نگاہ ڈالے گا، دل بھی صاف ہو جائے گا پھر، ہیں جی، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ اب آیت مبارکہ میں توجہ فرماؤ کہ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ظالموں کی طرف تم رکون قلبی اختیار نہ کرو، ظالموں کی طرف جو ہے تم جھکاؤ نہ رکھو۔ ظالموں کی طرف جھکاؤ کا مطلب کیا ہے؟ ظالم کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھنا، ظالم کو پسند کرنا، اور ظالم کے لیے برکت کی دعا کرنا، اس کی لمبی زندگی کی دعا کرنا، یہ رکون قلبی ہے۔ یہ حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جو بندہ کسی ظالم کے لیے لمبی زندگی کی دعا کرتا ہے وہ چاہتا یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی رہے، رب تعالیٰ کی مخلوق پر ظلم ہوتا رہے، وہ ذلیل ظلم بڑھانا چاہتا ہے اور کوئی بھی نہیں۔ بتائیں یہ رکون قلبی ہے کہ ظالم کے لیے دعا کرنا، اس کی لمبی زندگی کی تمنا کرنا نا اکیلی کہ یہ زندہ رہے، اتنی بڑی بات ہے یار۔ اور دیکھیں گناہ پر تو تعامن سخت منع کیا گیا ہے، گناہ پر تعامن ہو یعنی ظلم پر تعامن ہے نا۔ یہ ہمارے البحر الرائق شریف فقہ کی کتاب ہے، فقہ حنفی کی، انہوں نے ایک بہت زبردست بات لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ جو ہے اس کی اولاد جو ہے وہ فاسق فاجر ہے، ذرا غور سے سنیے گا، مسئلہ بڑا ضروری ہے۔ آج کئی لوگ جو ہے نا اپنی نافرمانی ہوتی دیکھ کر کے بچوں کو آگ کر دیتے ہیں، جی اپنے بچوں کو آگ کر دیتے ہیں، اپنی یعنی جائیداد سے بے دخل کر دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ کوئی بندہ جو ہے نا آج اپنی نافرمانی دیکھ کر تو کرتے ہیں، رب رسول کے نافرمان دیکھ کر کوئی بھی نہیں کرتا۔
تو وہ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ ایسا دیکھے کہ اپنی اولاد اس کی جو ہے وہ ایسی ہے کہ رب رسول کی نافرمان ہے، نافرمان سے مطلب یہ ہے کہ وہ ظلم کرنے والی ہے، رب رسول کے احکامات کو ہوا میں اڑانے والی ہے، تو فرماتے ہیں ایسا بندہ جو ہے اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے اپنی زندگی میں ہی اپنا مال جو ہے وہ سارے کا سارا وقف کر دے رب رسول کے نام، ہیں جی، کیونکہ یہ مال اگر ان کو دے کر کے جائے گا تو پھر یہ رب رسول کی نافرمانی پر اس کی طرف سے تعاون ہوگا، کہ یعنی کہ جو رب رسول کے نافرمان ہیں ان کے ساتھ معاونت کر رہا ہے کہ رب رسول کی نافرمانی ہوتی رہے، یہ لو بیٹا مزید پیسے چاہیے تو یہ میں دے کے جا رہا ہوں آپ کو۔ تو اس کی بہترین صورت یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ہی اپنا مال جو ہے وہ وقف کر دے، کسی مدرسے کے نام لگا دے، مسجد کے نام لگا دے، یا یتیم خانے کو دے دے، کہیں بھی دے دے۔ سمجھ آ گیا؟ مسئلہ نہیں آیا؟ لیکن یہ ذہن میرے موجودہ دور کے جو یتیم خانے سارے یہ بھی حکمرانوں کے تحت چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ ہاں، جو مدرسہ شخصی اعتبار سے چل رہا ہو، لوگ جو ہے نا اس کو چلا رہے ہوں اپنے طور پر، جیسے ہماری مسجد چل رہی ہے ایسے ہی ادارے ہوں، ان کو دے دے، ٹھیک ہے نا جی؟ رکون قلبی جو ہے یہ اس پر رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی وعید ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے ایک بزرگ کا واقعہ نقل کیا، امام موفق رحمہ اللہ کا۔ آپ امام کے پیچھے کھڑے ہوئے، امام نے نماز شروع کی، اور شروع کرتی پہلی آیت مبارکہ یہی پڑھی، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، بس اتنے تک وہ پہنچے تھے، فوراً جو ہے یہ آیت مبارکہ جیسے کانوں میں پڑی نا جی، بے ہوش ہو کے گر گئے۔ نماز ختم ہو گئی، بعد میں نمازیوں نے دیکھا، پوچھا، جب افاقہ ہوا، پانی کی چھینٹے منٹے مارے، پوچھا کہ حضرت کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے تو اس آیت نے ڈرا دیا ہے کہ جو ظالموں کی طرف دل کا میلان رکھے اس کا یہ انجام ہے، تو خود ظالموں کو کیا انجام ہوگا، خود ظالموں کے ساتھ کیا بنے گی قیامت والے دن۔ جو جس کا دل مائل ہو رہا ہے ان کی طرف، جو ان کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے ظالموں کو، اس کو جہنم کی آگ پکڑ رہی ہے، اور اگلی سزا مزید بیان کی رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں۔ تو جو بندہ جو ہے وہ خود ظالم ہے، اس کا کیا بنے گا؟ میں تو اس بات سے ڈر گیا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ظالموں کے ساتھ رکون قلبی کی ایک صورت یہ بھی ہے، ہمارے علماء نے لکھا ہے، حضرت امام قرطبی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ظالم حکمران کا مقرر کردہ امام جو ہے اس کے پیچھے نماز جائز کو نہیں۔ غور سے سن رہے ہیں؟ ظالم حکمران کا مقرر کردہ امام، اس کے پیچھے نماز جائز ہے نہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے، کیونکہ اچھا میں اس بات کو مزید کھولتا ہوں۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء العلوم شریف میں، اور حضرت سیدنا امام ابو طالب مکی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب قوت القلوب شریف میں یہ نقل کی یہ بات۔ آپ فرماتے ہیں کہ تم لوگ جو ہے نا پولیس والے کو تو دیکھ کر کے نفرت کا اظہار کرتے ہو کہ پولیس والے جو ہے نا ظالم حکمرانوں کے ساتھ معاون ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پولیس والے کبھی پوچھتے ہیں ہاں جی یہ جو آپ نے ہمیں آرڈر جاری کیا ہے کہ فلاں کو پکڑ کے مار دیں، فلاں کو یہ کر دیں، فلاں کو یہ کر دیں، فلاں کو مقابلے میں گزارنا ہے، فلاں کو یہ کرنا ہے، فلاں کو یہ کرنا ہے، کبھی پوچھتے ہیں یہ حضرت جناب یہ اس نے ظلم کیا بھی ہے یا نہیں کیا ہیں؟ بلکہ یہ لکھنے والے جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں ہاں جی کو تھوڑا سا مزید ڈال دیں ہیں۔ ایک بندہ جو ہے نا اسی طرح وہ کیا کہتے ہیں اس کو محرر کہتے ہیں، ایک بندہ وہ مجھے ملا، میں نے کہا جی ہاں جی آپ، کہتے جی میں وہاں محرر ہوں، کہتے جی بس آپ کی دعا سے اتنی پاور ہے ہیں جی، چونٹی کا میں اونٹ بنا دیتا ہوں، چونٹی کا ہاتھی بنا دیتا ہوں، اور ہاتھی کو چونٹی بنا دیتا ہوں۔ میں کہا آپ کیسے بنا لیتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ قائد اعظم کا کمال ہے سارا پیسوں کا، کہتے ساری وہی برکت ہے بھائی۔ کہتے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس جو اصل مدعے والے ہوتے ہیں وہ بھی آتے ہیں، جو پیسے زیادہ دے دے ہم ان کا، جو پیسے زیادہ دے دے ان کی چونٹی بن جاتی ہے ہیں جی، اور جو نہ دے رہا اس کا جناب وہ یعنی ظالم کی چونٹی بن گئی اور مظلوم کا ہاتھی بن گیا۔ انہوں نے کہا ہمارا یہ طریقہ ہے۔ اب بتائیں نا یہ کس قدر ظالم لوگ ہوتے ہیں، یہ ہیں کس قدر لوگوں کو پھنسانے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، اور امت جو ان سے پریشان ہے جی وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو امام غزالی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ، تم تو پولیس والے کو دیکھ کر کے یہ کہتے ہو نا بھی یہ بڑا کیا نام ہے اس کا، یہ ظالم ہے، اور تم پولیس والے کو دیکھ کے اعوذ باللہ پڑھتے ہو۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم اس مولوی کو دیکھ کے اعوذ باللہ کیوں نہیں پڑھتے جو اپنی ڈگریاں لے لے کے جا کے حکمرانوں کو کہتا پھرتا ہے مجھے بھی نوکری دے دیں جی، ہیں جو حکمرانوں کو کہتا پھرتا ہے جی ٹھیک ہے جی بجا کے رکھیں، آپ ان پر ظلم جو کر رہے ہیں نا سب جائز ہے آپ کے لیے۔ حکمرانوں کو جو ہیلے گھڑ گھڑ کے دینے والے ہیں، حکمرانوں کے لیے ظلم کے جواز پیش کرنے والے ہیں مولوی، اس نے کہا پولیس والے تو بڑے ظالم وہ ہیں، پولیس والے سے بڑے گھٹیا لوگ تو وہ ہیں مولوی ہیں
جنہوں نے ان حکمرانوں کو جا کر کے اجازتیں فراہم کی ہیں، بھی ٹھیک ہے جی ان کو دبا کے رکھو آپ. بتائیں نا آج جو حکومت کا اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پر، اس سب کو حلال کرنے والے کون ہیں؟ نام نہاد مولوی ہیں. آپ دیکھ لیں جتنی بھی پارٹیاں ہیں، سب پارٹیوں میں تھوڑے مولوی بریلویوں کے ہوں گے، تھوڑے مولوی دیوبندیوں کے ہوں گے، تھوڑے مولوی وہابیوں کے ہوں گے، تھوڑے مولوی شیعوں کے ہوں گے، ہر جماعت میں ہے یا نہیں ایسا؟ تاکہ ساروں کو پتہ چلے یار میرے ساتھ سارے مسلک والے ہیں، اور جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ سارے مسلکوں کے مطابق عین حق اور جائز ہے. وہ جناب مسجد پہ بم مار دیں، چاروں مسلکوں کو مولوی ساتھ کھڑے ہوں گے اس حکمران جماعت کے. جو جماعت حکمرانی میں ہوگی اس جماعت میں چاروں مسلکوں کے مولوی ساتھ کھڑے ہوں گے. بتائیں یہ جتنی بھی جماعتیں ہیں جب بھی حملہ کرتی ہیں دین پر حملہ کرتی نہیں کرتی، اور چاروں مسلکوں کے مولوی ساتھ ہوتے ہیں. یہ حیران کن بات ہے یا نہیں؟ کبھی دیکھا آپ نے کہ مولوی نے ظلم ہوتے دیکھ کر کے کہا جی میں ان کا ساتھ نہیں دیتا؟ کبھی مولوی پیچھے ہٹے کوئی؟ تو پھر اس ظلم کو جائز کہنے والے تو وہ لوگ ہوئے نا جنہوں نے ان کو راہ دی. ہاں جی، ان کو ظالم دیکھ کر کے بھی ان کے ساتھ کھڑے رہے. اللہ اکبر کبیرہ. حجاج جو ہے نا، حجاج یہ عبادت میں نیکی میں پیچھے نہیں تھا. روزانہ رات کو تہجد میں 10 پارے قرآن پڑھتا تھا. حجاج بن یوسف 10 پارے تہجد میں پڑھتا تھا. ہمارے سے تو سال میں نہیں پڑھے جاتے 10 پارے بھائی. 10 پارے تہجد میں پڑھا کرتا تھا حجاج. ہاں جی، اور اس کے تقوی میں، اس کی باقی چیزوں میں کوئی شک نہیں ہے. ساری چیزیں بیان کی علماء نے. لیکن ظالم ایسے تھا 1,20,000 بندے اس نے، ان میں صحابہ بھی تھے، ان میں تابعین بھی تھے، سب کو شہید کر دیا اس نے. بتائیں. حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بار اس نے شہید کرنے کے لیے بلایا. ہاں جی، امام حضرت میمون بن مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ بہت بڑے تابعی تھے حضرت میمون بن مہران رضی اللہ عنہ. آپ فرماتے ہیں کہ اس نے حضرت امام حسن بصری رضی اللہ عنہ کو بلایا تو جیسے امام حسن بصری آئے نا سیدھے دربار میں کھڑے ہو گئے. اب تیرے میں اور آدم علیہ السلام میں کتنے باپ آتے ہیں درمیان میں؟ اس نے کہا بہت سارے آتے ہیں. میں کہ کہاں ہیں سارے؟ وہ تو سارے فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے. امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا کہا، میں پھر تو کہاں بچنے والا ہے؟ اتنا کہا تو اس نے منہ نیچے کر لیا. امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے واپس چلے گئے. فرماتے ہیں یہ واحد بندہ تھا جو اس طرح کے بات کر کے وہاں سے چلا گیا. ورنہ حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے امت کے محدث ہیں. ہیں جی، اتنے بڑے امت کے محدث ہیں حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کو اس نے شہید کیا. اس نے کہا کہ اس کو لٹا کے قتل کر دو اس کو ابھی. جب امام حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹانے لگے نا تو آپ نے اپنا منہ کعبے کی طرف کر لیا. ہیں جی، تو اس نے کہا ان کا منہ بھی کعبے کی طرف نہ کرو، بھی منہ موڑ لو اس کا. جیسے ان کا منہ موڑا تو آپ نے قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ پڑھی، فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. رب تعالیٰ میں تم جہاں بھی منہ کرو گے رب تبارک و تعالیٰ کی جو ہے نا وہ اس کا فیضان ادھر ہی جاری ہے. ہاں، اس کے نور کی شعائیں ہر طرف موجود ہیں. رب تبارک و تعالیٰ کی تجلیاں اور اس کے انوار و برکات جو ہیں وہ ہر طرف موجود ہیں. تو یہ آپ نے بات کی، اللہ اکبر. اور آپ نے شہید ہوتے پتہ کیا دعا کی؟ یا اللہ یہ مجھ پر ظلم کر رہا ہے، میرا قتل کرنا، اس کا مجھے قتل کرنا یہ آخری ہو. میرے با یا اللہ تیرے حبیب کا کوئی امتی اس کے ہاتھ نہ چڑھے. اللہ اکبر. ایسی دعا کی اللہ کا کائنات نے قبول فرمائی. حجاج بن یوسف جو ہے وہ اس کے بعد اس کو زمہریری ٹھنڈک کی بیماری لگ گئی، اور انگیٹھیاں جو ہیں وہ جلا جلا کے اس کے پاس رکھتے تھے. جی، انگیٹھیاں اس کے پاس رکھتے تھے کہ اس کی جلد جل جاتی تھی، بال جل جاتے تھے، لیکن اس کی سردی نہیں جاتی تھی. سردی اس کے اندر سے اٹھی، ایسی سردی لگی اس کو. رب تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہی اس پر ایسا عذاب نازل کیا. ایک حکیم، بڑے سارے بلائے گئے، ایک حکیم آیا بڑا دانا تھا. اس نے ایک بوٹی جو ہے نا بوٹی وہ دھاگے کے ساتھ باندھی، اس کے حلق کے ذریعے سے اس کے معدے میں اتاری. جب معدے میں اتاری تو ایسے کیڑے نکلے جو کسی نے دیکھے تک نہیں تھے اس کے اندر سے. ہاں جی، اور ایسی بدبو اٹھی کہ پورے اس کے گھر کے لوگ بھاگ گئے وہاں سے. حکیم بھی بھاگنے لگا. اس نے کہا تو کہاں جا رہا ہے؟ تم تو میرا علاج کرنا ہے. یہ حال ہوا. اور وہ خود کہتا ہے حجاج بن یوسف، اس نے کہا کہ جب سے میں نے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کو قتل کیا ہے تب سے رات کو روز خواب میں آتے ہیں میرے، میں جیسے آنکھ لگتی ہے میری وہ آ جاتے ہیں، مجھے کہتے ہیں ہاں بتا بھی تو نے مجھے کیوں مارا تھا، میرا کون سا گناہ تھا، میرا کیا گناہ تھا بتا مجھے. کہتے پھر میں ڈر کے اٹھ جاتا ہوں. چیخے مارتا تھا وہ،
40 راتیں صرف گزاری ہیں اس نے اس کے بعد، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد۔ اور بعد میں ایک بزرگ نے دیکھا خواب میں کہ اس نے 1,20,000 چونکہ لوگ قتل کیے تھے، جی اس کا ظلم جو ہے نا، پہلے یہ پورے حجاز کا گورنر تھا، جی عبد الملک کی طرف سے پورے حجاز کا گورنر تھا۔ حجاز میں یہ مکہ مدینہ اور طائف یہ 3 علاقے آتے ہیں، حجاز کا تھا، بعد میں یہ عراق چلا گیا، کوفے میں چلا گیا، وہاں جا کے اس کی پھر حکمرانی جو ہے مزید طویل ہوئی۔ یہ اچھا اس نے 1,20,000 بندے شہید کیے تھے، 1,20,000 بندے جو اس نے شہید کیے۔ کسی بزرگ نے دیکھا خواب میں، سے پوچھا ہاں بھی بتا کیا بنا؟ اس نے کہا کہ ہر ایک آقا علیہ السلام کے غلام کے بدلے میں مجھے ایک بار پھانسی دی گئی ہے، اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بدلے میں مجھے 1,20,000 بار پھانسی دی گئی ہے۔ تو ان سے انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا جی صحابہ بڑے ہیں یا تابعین بڑے ہیں؟ صحابہ بڑے ہیں یا تابعین بڑے ہیں؟ تو اس کو تابعی کے بدلے میں اتنی سزا ملی ہے، جب کسی نے تو صحابہ کو بھی شہید کیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے پھر جو وجہ بیان کی وہ بڑی حیران کن ہے۔ وہ فرمانے لگے کہ اس نے جس وقت حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا، اس وقت ان کے علم کی پوری امت کو ضرورت تھی، یعنی اس وقت پوری امت کے بڑے عالم حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ تھے، اور ان کے علم کی پوری امت کو ضرورت تھی۔ جس وقت حجاج نے ان حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ اب ذرا اندازہ لگائیں، وہی جو ہے نا جب مرنے لگا نا، زمین پہ پڑا ہوا ہے، اس نے بھیجا بندے کو، جا کے امام حسن بصری کو بلا کے لاؤ۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ آپ نے، میں ہاں بے بتا، اور میں تجھے کہتا تھا کہ تو انسان بن جا، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر ظلم نہ کر، لیکن تو نے میری بات نہیں مانی ہیں۔ میں کہا بتا تیرا کیا حال ہے ہیں؟ پھر اس نے جناب اپنے گھر والوں کو کہا کہ میں جب مر جاؤں تو میرا جنازہ رات میں اٹھایا جائے اور مجھے جہاں دفن کی جائے زمین برابر کر دی جائے، کیونکہ مجھے یہ رسول اللہ علیہ السلام کی امت جو ہے قبر میں بھی نہیں چھوڑے گی۔ بتائیں، ایک تو وہ بندہ ہے جس کی نیکی کا حال یہ ہے، اور ظالم ہے تو اس کا انجام یہ ہوا، تو جو یہ تو کھڑے سارے ظالم ہیں۔ پھر نعوذ باللہ من ذالک، موجودہ دور کے حکمران جو ہیں یہ صرف ظالم نہیں ہیں، یہ ظالموں کے مددگار بھی ہیں۔ یہود و نصارہ جتنا بھی اہل اسلام پر ظلم کر رہے ہیں، اس ظلم میں تمام مسلمان حکمرانوں کا ہاتھ ہے بھائی، ان کی آشیرواد حاصل ہے۔ اقوام مرتدہ میں پہلے جناب سارے مسائل حل ہوتے ہیں، ان سب کی رائے لی جاتی ہے، یہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے دبا کے رکھو۔ جس نے اجازتیں دی ہیں سب کی باری ایسا ایسا کر کے آ رہی ہے، بچنا کسی نے بھی نہیں ہے۔ تو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا رکوع قلبی کا، کہ ظالم حکمرانوں کا مقرر کردہ مولوی جو ہے اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، یہ مسئلہ پکا ہے۔ اور اگلی بات ذرا غور سے سنیں، ہمارے علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ ظالم حکمرانوں کا مقرر کردہ جج، ظالم حکمرانوں کا مقرر کردہ جج جو ہے اس کے پاس اپنا مقدمہ بھی نہ لے جایا جائے۔ یہ فتاوی رضویہ شریف میں امام اہل سنت امام محمد رضا رحمہ اللہ فرماتے ہو، مسلمانوں بچ جاؤ، کیوں تم اپنا پیسہ جا کے ضائع کرتے ہو ان کے ہاں؟ جی 5,000 کا معاملہ ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے آپس میں، اور لاکھوں روپیہ دونوں دے کے آ جاتے ہیں۔ 1 کنال زمین کی لڑائی ہوتی ہے، ایکڑوں کے ایکڑ بک جاتے ہیں ان کے، وہ کھا کون جاتے ہیں؟ وہی کھا جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ظالم حکمران کا مقرر کردہ جج جو ہے اس کے پاس فیصل جو ہے اس کے پاس اپنا فیصلہ لے کے جانا، امام اہل سنت رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں یہ بھی اس ظالم کی حکومت کو ماننا ہے۔ اس ظالم حکمران کی ظاہری بات ہے، اس کے قاضی کے پاس جو چلے گئے، اس کے جج کے پاس جو چلے گئے، تو اس کی حکومت کو مان لیا آپ نے۔ اس لیے میرے امام فرماتے ہیں کہ ان کی کوٹیں جو ہیں ان کو عدالت نہ کہا جائے، ان کو عدالت نہ کہا جائے، کیونکہ عدالت وہ ہے، عدالت وہ مقام ہے جہاں پر رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق فیصلہ ہو۔ ان کی کوٹوں میں کیا ہو رہا ہے؟ ممتاز قادری شہید رحمہ اللہ کو کیا کہا تھا جج نے؟ اس نے کہا تھا اسلام کے مطابق تو تم نے صحیح کیا ہے، لیکن پاکستان کے قانون کے مطابق تم نے غلط کیا ہے، لہذا تجھے 2 بار سزائے موت دی جاتی ہے۔ بتائیں، تو بھائی یہ باتیں جو ہیں کہ ظالم کو ظالم کی طرف رکوع قلبی جو ہے نا، اپنے معاملات ان کی طرف لے جانا حل کے لیے، تو یہ بھی ان کی حکومت کو ماننا ہے، ان کی حکومت کو ماننا ہے۔ اس لیے بندہ مومن کو چاہیے کہ اپنے آپ کو بچائے، جتنا ہو سکتا ہے بچائے اپنے آپ کو
ان سے قطعاً کسی بھی طور پر جناب ان کے لیے نہ دعا کرے، نہ ان کی نرم گوشہ رکھے، نہ کوئی اور معاملہ کرے ان کے ساتھ۔ اب یہ آیت مبارکہ کا ترجمہ سنیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، میں تم ظالموں کی طرف رکون قلبی اختیار نہ کرو، یعنی دل کا میلان نہ رکھو، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، وگرنہ تمہیں جہنم کی آگ پکڑ لے گی، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، پھر تمہارا کوئی اللہ کو چھوڑ دیا نا، تم نے ظالموں کے ساتھ جب مل گئے تو اللہ کو چھوڑ دیا، ہمارا رب تبارک و تعالیٰ نے پھر تمہارا کوئی ولی بھی نہیں ہوگا، تمہارا کوئی دوست بھی نہیں ہوگا۔ تمہارا دوست تب ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب تم رب تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ جب تم ظالموں کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو میں پھر مَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، پھر تمہارا کوئی بھی دوست نہیں ہوگا۔ آگے رب تبارک و تعالیٰ میں ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تمہارے اوپر جو کچھ بھی ہوگا تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ پھر بتائیں آج پوری دنیا میں ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ ہم یہود و نصارہ کے خیر خواہ ہوئے ہیں، ہم نے ان کی پیرویاں کی ہیں، ہم نے ان کے لیے مرنا جینا سیکھا ہے، ہاں جی، تو پھر ہمارا انجام کیا ہو رہا ہے؟ آج کوئی مددگار بھی ہمارا کھڑا نہیں ہو رہا کسی طرف سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔